ماں نے ایک بات سکھائی ہے، کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں۔ لوگوں کے محل کو دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو۔ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت سے وفا چاہتے ہو تو اسے وقت دو، محبت دو، اور سب سے زیادہ اگر عزت دو گے تو وہ عورت تمہارے لیے اپنی جان تو دے دے گی مگر کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ بزرگ نے فرمایا، جو اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ مرد شادی کے لیے کسی حسین لڑکی کی فرمائش نہیں کرتا۔ مرد جانتا ہے عورت ہر رنگ و صورت و شکل میں حسین لگتی ہے۔ رشتے نبھانے کے لیے عورت کا حسین ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے، جو آپ کی زندگی میں گزارنے والے ایک ایک پل کو حسین بنا دیتا ہے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ زمانہ تو باتیں ہی کرتا ہے، سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی، لیکن یہ آپ کی ذات پر منحصر ہے کہ اس بات کو سنی اور انسنی کر دیتے ہیں، اس بات کو دل سے لگا لیتے ہیں۔ 14 سے 20 سال کی عمر میں عورت گلاب کی ایک شکفتہ کلی ہے، نسیم و سحر کا ایک چونکا ہے، شفاف پانی کا چشمہ ہے، سراپا محبت ہے۔ عورت 21 سے 35 سال کی عمر میں اس کے جذبے شبنم کے قطروں کی طرح پاکیزہ ہوتے ہیں اور سراپا محبت ہے۔ عورت 26 سے 30 سال کی عمر میں پھولوں سے بھری ہوئی ایک شاخ کی مانند ہے جس سے گھر کی آرائش ہوتی ہے، یہ ویرانوں کو زندگی بخشتی ہے۔ اس کی محبت چاند کی روشن کرنوں کی طرح دلکش ہوتی ہے اور سراپا زندگی ہے۔ 31 سے 35 سال کی عورت اس باغبان کی مانند ہے جو گلستان حیات میں خوش رنگ پھول لگاتی ہے اور پھر ان کی نشو نما کرتی ہے۔ اس عمر میں عورت اولاد آدم کی تعمیر کے لیے کوشاں رہتی ہے اور سراپا جدوجہد ہے۔ 36 سے 40 سال کی عمر میں عورت چٹان سی ہے جو طوفان سے ٹکرانے کی ہمت رکھتی ہے، اس کے چہرے پر کامرانی کے نقوش واضح ہوتے ہیں، یہ اس فاتحہ کی مانند ہے، زندگی کے مرحلے کو پار کر چکی ہوتی ہے اور سراپا عزم ہوتی ہے۔ عورت 41 سے 60 سال کی عمر میں ایک ایسی کتاب ہے جو سنہری تجربات سے بھری ہوئی ہے، جو دوسروں کے لیے ٹھیک راستے کا تعین کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے، منزل کا ٹھیک پتہ بتا دیتی ہے۔ ہمارے پاس کتنی ہی چیزیں اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے مگر کسی کے حیات ہوتے ہیں۔ علم کی منزل روٹی نہیں ہے، علم کی منزل شعور اور بیداری ہے۔ گناہ کا آغاز اس مکڑی کی تار کی مانند ہوتا ہے لیکن انجام جہاز کے رسے کی مانند مضبوط ہوتا ہے۔ ہر رات میری آنکھوں انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں کہ میرا مقصد حیات کیا تھا اور مجھے تھکا کن کاموں نے دیا۔